نفسي بنور من فؤادي. ہمارے ایک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی مرید تھے، قاری صاحب، مسجد نبی میں پڑھاتے تھے اور 4000 ریال ان کی مہینے کی تنخواہ تھی، مشاعرہ تھا، کثیر الاولاد تھے، ان کے 9 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، تو 13 بچے تھے اور 3 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. ایک کمرے میں سارے بچے لڑکے اور دوسرے کمرے میں ساری بہنیں لڑکیاں اور تیسرے کمرے میں میاں بیوی یہ 2 رہتے تھے. بہت غربت کے حالات تھے. قاری صاحب سے ہم بہت محبت کرتے تھے، چونکہ انہوں نے ہر سال کسی نہ کسی بچے کا عقیقہ رکھا ہوا ہوتا تھا. حج کے موقع پہ اس سال 2 بکروں کا عقیقہ ہے، اس سال 1 بکرے کا عقیقہ ہے، اور اللہ بھی ہر سال ان کو نیا ماڈل دے دیتے تھے. تو سب جماعت کے لوگ آپس میں ہنس کے پوچھتے تھے اس دفعہ 2 بکروں والا عقیقہ ہے یا 1 بکرے والا. تو عقیقے کے نام سے وہ مشہور تھے. خیر، حضرت رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ان کا اساتذہ کے ساتھ محبت کا تعلق تھا، تو انہوں نے بیعت کا تعلق میرے ساتھ جوڑ لیا. میں ان کا بہت اکرام کرتا تھا کہ ہمارے بڑوں کے مقرب تھے تو ہمیں بھی اکرام کرنا چاہیے. ایک دفعہ حج کے بعد مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں مسجد نبی کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت چھتریاں نہیں لگی تھیں، تو صحن میں بیٹھے ہوئے گنبد خضرا بھی نظر آتا تھا اور وہاں بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھنے کا مزہ بھی بہت آتا تھا. تو اللہ کی شان دیکھیے کہ میں بیٹھا ہوا درود شریف پڑھ رہا تھا، صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا. عشاء کے بعد کا وقت ہے، قاری صاحب تشریف لائے اور قاری صاحب بڑے ڈپریشن میں، بڑے پریشانی کے عالم میں تھے. بالکل رونے والی ان کی شکل ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے حضرت میں آج بہت پریشان ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے 9 بیٹے دیے اور میں نے سب کو عالم، حافظ، قاری، مفتی بنایا ہے. اب کمانے والا میں ایک فرد ہوں اور باقی سب کھانے والے ہیں. چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، سادہ غذا کھاتے ہیں، بس زندگی کے وقت گزر رہا ہے. ہمارا بڑا بیٹا جوان ہو گیا تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ اس کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، مگر ہمارے پاس تو ایک کمرہ بھی ایکسٹرا نہیں کہ ہونے والے میاں بیوی کو الگ کمرہ دے دیں. اور پھر سعودی عرب میں جب شادی کرتے ہیں تو جہیز لڑکی والے نہیں بناتے، لڑکے والے بناتے ہیں. ہمارے ہاں تو جہیز کا سارا ذمہ داری لڑکی کے ماں باپ پہ ہوتی ہے نا. عربوں میں لڑکے والے جہیز بناتے ہیں. تو قاری صاحب کہنے لگے کہ نہ میں جہیز بنا سکتا ہوں، نہ خرچہ کر سکتا ہوں، نہ بڑے گھر کا انتظام کر سکتا ہوں. تو میں نے اپنے ایک دوست سے آج اپنے حالات شیئر کیے کہ یار میں کیا کروں. کہتے ہیں اس نے مجھے بڑی سنائی. تم مولوی بس عقل کے اندھے ہوتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی بات. 9 بیٹے اللہ نے دیے، کسی کو انجینئر بناتا، کسی کو ڈاکٹر بناتا، کسی کو اکاؤنٹنٹ بناتا. آج تیرے بچے تیرے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے تو وہ بھی گھر کے اخراجات برداشت کرنے میں حصہ لیتے. اب تم اکیلے بندے ہو کمانے والے اور باقی سب کھانے والے ہیں. اب بھگتو. تم جیسا بھی کوئی بیوقوف ہوگا کہ 9 بیٹوں کا باپ اور 1 بیٹے کو کام کا نہیں بنایا. کہتے ہیں اس نے مجھے اتنی باتیں سنائیں کہ حضرت میں واقعی کنفیوز ہو گیا کہ شاید میں نے غلطی کر لی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا قاری صاحب آپ نے بچوں کو نیکی سکھائی، دین سکھایا، عالم، حافظ، قاری، مفتی بنایا،
تو اللہ کی سرپرستی میں آپ نے بچوں کو دیا ہے، اللہ ان کی سرپرستی فرمائیں گے۔ لیکن غمزدہ ہو نا انسان تو پھر الفاظ سے اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ تو مجھے فیل ہوا کہ قاری صاحب نے بات سن تو لی ہے، مگر باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ اثر کوئی نہیں ہوا ان کے اوپر۔ تو ان کی تسلی کے لیے میں نے کہا قاری صاحب میں نے ابھی مواجہ شریف پہ حاضری دینی ہے صلاۃ والسلام کے لیے، آپ میرے ساتھ چلے، ہم سلام بھی پڑھیں گے اور پھر وہاں پر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے۔ اب اس بات سے قاری صاحب کا چہرہ تھوڑا کھل گیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے دل کو تھوڑا تسلی ہو گئی ہے۔ اب جب ہم جا رہے تھے نا تو راستے میں قاری صاحب نے بتایا حضرت بڑے بچے کے لیے ہمیں پتہ چلا ہے ایک جگہ اچھا رشتہ ہے، تو میں اپنی بیوی کو لے کے جاؤں گا صبح رشتہ مانگنے کے لیے، تو دعا کر دیں کہ کوئی ہمیں رشتہ دے دے۔ صورتحال تو ایسی ہے کہ 9 لڑکے ایک کمرے میں سوتے ہیں، 4 لڑکیاں ایک کمرے میں سوتی ہیں، اور تیسرے کمرے میں ہم ہی ہیں بیوی، بیٹی ہمیں کون دے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ اس کے لیے بھی دعا کریں گے۔ لو جی ہم گئے، ہم نے جا کے صلاۃ والسلام بھی پڑھا، قاری صاحب کے لیے دعائیں بھی کیں، اور میں نے قاری صاحب کو کہا کہ قاری صاحب جہاں آپ نے رشتے کے لیے جانا ہے نا آپ جائیں، دعا کرتے ہیں اللہ رشتہ آسان کر دے۔ قاری صاحب چلے گئے۔ اگلے دن عشاء کے بعد پھر یہی معاملہ پیش آیا، میں بیٹھا ہوا صلاۃ والسلام پڑھ رہا تھا، قاری صاحب تشریف لائے، مگر اب جو ہے نا بڑا جھومتے ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی تھا، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ آج بہت خوش ہیں۔ میں نے پوچھا قاری صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگی، ہو گیا سے کیا مراد؟ میں نے پوچھا قاری صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ میں نے کہا قاری صاحب مجھے علم غیب نہیں ہے، آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کیا ہوا۔ کہنے لگے جی میں اپنی بیوی کو بڑا سمجھا بجھا کے لے گیا کہ آپ نے رشتہ مانگنا ہے تو لڑکی کی وہاں کو بڑی تسلی دلانا، ہم اس کو بیٹی کی طرح رکھیں گے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم بڑا گھر بھی لے لیں گے، اور آپ کی بیٹی ہمارے پاس خوش رہے گی، ہم عزت کریں گے، قدر کریں گے، آپ خوش ہوں گی ہمارے گھر رشتہ کر کے اپنی بیٹی کا۔ تو جب ہم لڑکی والوں کے گھر گئے تو میں تو مردان خانے میں بیٹھ گیا اور بیوی اندر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر بیوی کا پیغام آیا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں میرے دل پہ تو بجلی گری کہ انہوں نے جواب دے دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا تمہارا مولوی ملا ہے، کماتا کچھ نہیں، اور رہنے کی تمہارے پاس جگہ نہیں، ہم بیٹی کا رشتہ کیسے دیں؟ کہتے ہیں کہ خیر میں 7 والے کمرے میں آیا تو میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھے کہتی ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ کہتے ہیں حضرت میں نے بھی اس سے یہی پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتی ہے بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تسلی سے بیٹھو، تمہیں سانس چڑھ رہا ہے، اپنا سانس ٹھیک کرو اور پھر مجھے بتاؤ کیا ہو گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ لڑکی کا باپ انجینئر تھا، پاکستانی تھا، اور اس کی اولاد بڑی تعلیم یافتہ۔ کہنے لگی کہ جب میں گئی اور میں نے رشتہ ان سے مانگا تو بیوہ نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا مولوی ہے، مفتی ہے، حافظ ہے۔ کہتا ہے یہ سنتے ہی وہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے وصیت کی تھی میرے جتنے بچے ہیں میں ان کی شادیاں علماء کے ساتھ کروں گا۔ اب چونکہ میرے خامد کی وصیت تھی تو میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی عالم سے ہی کرنی ہے۔ آپ کا بیٹا عالم ہے تو بس میری مراد پوری ہو گئی، تو میری طرف سے ہاں ہے۔ کہتے 1 منٹ میں لڑکی کی ماں نے ہاں کر دی رشتے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب لڑکی سامنے آئی تو کہنے لگی میں تو اس کو دیکھ دیکھ کے حیران، اتنی خوبصورت لڑکی،
اتنے اچھے اس کی عادات اطوار، بولنے کا طریقہ، سلیقہ، پڑھی لکھی، کہ میں حیران ہو رہی تھی کہ میرے بچے کو اتنا اچھا رشتہ بھی مل سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمارا تعارف ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے 9 بیٹے ہیں تو اس کی 9 بیٹیاں ہیں، اور اس کی ہر بیٹی میرے بیٹے سے 1-2 سال چھوٹی۔ تو ہم دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم 9 رشتے آپس میں کریں گے، تو میں 9 بچوں کی منگنی کر آئی ہوں۔ گئی تھی ایک رشتہ مانگنے کے لیے، آج ایک بچے کا رشتہ کرنے کے لیے ماں باپ کے جوتے گھس جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی مہربانی فرمائی کہ ایک ہی جگہ پر 9 رشتے ہو گئے۔ خیر جی، قاری صاحب نے ایک مکان ذرا بڑا کرائے پر لے لیا اور بچے کی شادی کر دی۔ کہتے ہیں کہ بیوی آتی ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے۔ اب گھر میں بہو آ گئی تو قاری صاحب کے بیٹے نے اپنی جاب کے لیے اپلیکیشن دی، تو اس کو جو عدلیہ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، جسٹس ڈپارٹمنٹ، اس میں ایک جج کا اسسٹنٹ انہوں نے رکھ لیا۔ اب جج کا اسسٹنٹ، اس کی تنخواہ ہوتی ہے 30,000 ریال۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے تو پیسے سنبھلتے نہیں تھے، کہاں پورے مہینے کی تنخواہ 4,000 ریال تھی اور کہاں ایک بچے کی تنخواہ 30,000 ریال، اوپر سے گھر بھی عدلیہ والوں نے دے دیا، گاڑی بھی دے دی، تو اب تو شاہانہ زندگی ہو گئی۔ قاری صاحب کی بیوی نے کہا کہ دوسرے بچے کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ لو جی، انہوں نے دوسرے بچے کی شادی کی تو دوسری بچی بھی اپنا رزق لے کے آئی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کے دوسرے بیٹے نے اپلائی کیا تو حرم کے اندر جو امام حرم ہوتا ہے نا، اس کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، اس کو وہ اسسٹنٹ کی جاب مل گئی۔ اب اس لڑکے بھی تنخواہ 40,000 ریال مہینے کے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں تیسرے کی بھی شادی کر دوں۔ جب تیسرے کی شادی کی تو تیسرے کی بیوی آئی تو وہ اپنا رزق لے کے آئی۔ وہ بچہ مفتی تھا لیکن بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ سعودی عرب میں ایک مسابقہ ہوتا ہے جس میں بادشاہ خود آتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اور پوری دنیا سے قراء اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو قاری صاحب کے بچے نے اس مقابلے میں حصہ لیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ قاری صاحب کا بچہ فرسٹ آ گیا۔ اب فرسٹ آنے پر ان کو ایک نئی گاڑی بھی ملی، اور $2 ملین ان کو بادشاہ نے انعام بھی دیا۔ اب $2 ملین کا مطلب ہوتا ہے $20 لاکھ۔ ریال دیکھیں تو 70 لاکھ ریال بنتا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں 4,000 ریال کمانے والا بندہ اور مجھے 70 لاکھ ریال مل گئے۔ کہنے لگے میں نے 7-8 لاکھ کا اپنا گھر خریدا، نئی گاڑی، بڑا گھر۔ اللہ نے مجھے فقیری کے اندر شاہی عطا فرما دی۔ اب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، جو نیک بنتا ہے اللہ اس کی ہر ضرورت کا خود خیال فرماتا ہے۔